جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور جو کچھ ہم علم دین سیکھیں، رب تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں انشاءاللہ اول تاخر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں۔ بہت سے ایسے شرعی مسائل جس پر گفتگو ہوگی۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ اس پروگرام میں ہمارے پاس کئی ویڈیو کی صورت میں بھی سوالات موجود ہیں، تو بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، کپڑا لینے جائیں، 500 روپے کلو کیش ہے بالفرض، ادھار پہ 560 روپے کلو، کیا شرعاً یہ جائز ہے کہ ادھار اور نقد کے ریٹ علیحدہ علیحدہ؟ اب بالفرض ہے کیش خریدنے کی طاقت نہیں ہے، 500 روپے کلو کیش ہے، کریڈٹ میں 3 مہینے کے چیک پہ 4 مہینے کے ٹائمنگ پہ 560 580 جس طرح سے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس حساب سے ریٹ ہوتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ ریڈی میڈ سوٹ اور کپڑے کے حوالے سے، اور اس کا پتہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی تول کے بکتے ہیں، یعنی پر کے جی کے حساب سے، اور آگے یہ پر پیس ہی ان کو فروغ کیا جاتا ہے عام طور پہ جو ریٹیل کے اندر وہ بیچتے ہیں۔ سوال انہوں نے خود ہی بالکل واضح کر دیا ہے کہ آپ ادھار اور قسط، پہلے تو ہم سنتے ہیں قسطوں کا کاروبار، کوئی فریج لینا ہے، LCD لینی ہے، موٹر سائیکل، گاڑی، یا اس طرح ہر کام میں یہ معاملہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کیش اماؤنٹ ہے تو وہ اپنے کیش اماؤنٹ دے کر ہی وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ضرورت چیز کی ہے لیکن اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کر سکے، تو وہ 2 4 5 مہینے ٹائم لے لیتا ہے۔ تو اب اس کے اندر پھر ایک بیچ کا راستہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ابھی اماؤنٹ نہیں ہے تو پھر میں اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا۔ جیسے کہ ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس رقم موجود ہو تو 500 روپے کلو ان کو ایک کپڑا مل رہا ہے، لیکن اگر یہ ابھی کیش اماؤنٹ نہیں دیتے تو اسی کپڑے کی ویلیو، قیمت جو بیچنے والا ہے وہ اس کے پرائس 560 روپے لگاتا ہے۔ تو خرید و فروخت کرنے والے عاقدین، ان دونوں کے درمیان جو بھی ریٹ فائنل فکس ہو جائے، چاہے وہ 500 روپے کلو کے حساب سے کپڑا بیچا جا رہا ہو یا 560 روپے کے حساب سے بیچا جا رہا ہو، تو دونوں اگر اس سودے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس طرح سودا کرنا جائز ہے۔ اب رہا معاملہ، ایک شبہ یہ آتا ہے کہ نقد میں تو یہ 500 روپے کا مل رہا ہے اور ادھار میں یہی قیمت، ادھار میں یہی کپڑا 560 روپے کا ہو گیا۔ ٹھیک، تو دیکھیں، خرید و فروخت کرنے والے اپنی چیز کے جو ریٹ لگائیں، بیچنے والا اپنی چیز کا جو بھی ریٹ لگائے اسے اختیار ہے، اور خریدنے والے کو بھی اختیار ہے۔ کو بھی اختیار ہے کہ نہ خریدے۔ صحیح۔ اب اس کو ضرورت ہے وہ خرید لیتا ہے۔ تو یقیناً جب اس طرح کسی ایک بات پر 2 فریقین جمع ہوتے ہیں تو دونوں کو اپنے اپنے اعتبار سے فائدہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جو 560 روپے کے حساب سے پر کے جی کوئی کپڑا لے رہا ہے تو اسے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک پیمنٹ بعد میں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس دوران اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کپڑے کے ذریعے جو بھی ورک کرنا ہے، اس کپڑے کو بنانا ہے، سینا ہے، بیچنا ہے، اس کے ذریعے میں اتنا کما لوں گا کہ میں 560 روپے کی ویلیو بھی ادا کر سکتا ہوں۔ صحیح۔
تو اس حوالے سے اگر عاقدین فریقین کسی بھی ریٹ پر جو کیش اماؤنٹ کے مقابلے میں ادھار میں زیادہ طے ہو رہی ہے سودا کر سکتے ہیں، اور ہمارے فقہاء کرام نے اس بات کو کتابوں میں واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ نقد 1000 روپے کی ہے اور ادھار وہی چیز 2000 روپے کی، تو فرمایا کہ جائز ہے ولا یکرہ، منع نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی سود کا پہلو نہیں ہے۔ بعض کو شبہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بھئی چیز تو وہی ہے نا، اب اگر اس کی قیمت 50,000 روپے تھی، اس بائک کی یا موبائل کی قیمت 50,000 تھی، تو اب اسی کی قیمت 60,000 لے رہے ہیں، اور یہ وقفے کی وجہ سے 60,000 لے رہے ہیں، تو اس لیے یہ سود ہو جاتا ہے۔ بعض کو شبہ یہ عوام کو ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ اب جو بھی موبائل اگر 50,000 روپے کا نقد دے رہا ہے اور ادھار میں وہی 60,000 کا دے رہا ہے، تو وہ 60,000 لینے کی صورت میں اسی موبائل کی قیمت 50 سے 60 کر رہا ہے، ٹھیک، تو آپ جو 50 سے اوپر 1 2 3 10,000 مزید دے رہے ہیں تو وہ اسی موبائل کی قیمت اور عوض ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ موبائل میں نے 50,000 میں ہی بیچنا ہے، لیکن آپ پیسے دیں گے 6 مہینے بعد، اس 6 مہینے کا جو گیپ آ رہا ہے اس کے میں 10,000 روپے الگ سے لوں گا، بیچا 50 کا، لیکن 6 مہینے بعد آپ پیسے دیں گے، تو اس 6 مہینے کا جو ڈیوریشن مدت کے اوپر مدت، اس مدت کے میں آپ سے الگ سے 10,000 روپے لے رہا ہوں۔ تو اب موبائل کے 50 ہی ہیں، مدت لمبی ہونے دراز ہونے اس کی وجہ سے وہ 10,000 عوض مدت کا اگر لے گا تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی یہی موبائل 50,000 کا نقد ہے، یہی موبائل 60,000 روپے میں ادھار، لیکن یہ جو 60,000 ہیں وہ تقسیم نہیں کر رہا رقم، صحیح ہے، کہ 50,000 موبائل کے اور 10,000 روپے 6 مہینے آپ کو جو میں وقت دے رہا ہوں اس کے، ایسا کوئی بھی مسلمان جو قسطوں پہ انسٹالمنٹ پہ سامان دیتا ہے تو وہ الگ سے مدت کے الگ سے پیسے نہیں شمار کرتا، بالفرض اگر کوئی کرے تو وہ غلط کر رہے تو ہیں، وہ غلط ہوگا، وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن عمومی طور پر جیسے کہ ہمارے سائل محترم نے سوال کیا کہ 500 روپے فی کلو، 500 روپے اگر ایک کپڑا دیا جاتا ہے کیش میں اور وہی کپڑا 560 روپے فی کلو ہو جاتا ہے ادھار میں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جو 60 روپے اضافی آپ دے رہے ہیں وہ اس کپڑے کا 1 kg کا ریٹ بڑھا دیا، صحیح، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کپڑا 500 ہی کا دیا لیکن 60 روپے اس لیے آپ سے میں لے رہا ہوں کیونکہ آپ پیسے مجھے وقت پہ نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض 6 مہینے ان میں طے ہوئے اور 6 مہینے کے بعد 7واں مہینہ بھی آ گیا، جی 1 مہینہ لیٹ کر دیا، لیٹ ہو گیا، تو اب بھی وہ زائد رقم تو نہیں لے سکے؟ اب ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی میں 570 روپے کے حساب سے لوں گا، یوں نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کے درمیان سودا 560 روپے پر ڈن ہوا ہے 6 مہینے کی ادھاری پر، تو اب وہ 560 روپے ہی وصول کرے گا، اس سے 1 روپیہ زیادہ بھی لیٹ ہونے کی صورت میں مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین کرام، اس میں دونوں طرف کے لوگوں کو خیال کرنا ہے، جس نے کسی سے پیسہ لیا چاہے قرض کی صورت یا اس طرح کا اس پر دین آ جاتا ہے کسی عوض میں، اس نے مدت 6 مہینے کی رکھی، تو اب وہ اس کی ادائیگی کے اندر اپنے اسی وقت اور اپنے اسی ایگریمنٹ کے تحت فوراً یہ رقم اس کی ادا کرے، خام خواہ لوگوں کو ستانا ٹال مٹول کرتے رہنا، کیونکہ قرض کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول سے کام لینا اور اس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا یہ خود ایک ظلم ہے اور گناہ والا کام ہے۔ جب لوگ ادھر قسطوں کی سستی کرتے ہیں جمیل صاحب، تو سامنے والا نئی شرطیں اور وہ ناجائز شرطیں لگائے گا کہ بھائی اتنی پلنٹی آپ کو لگ جائے گی، اتنے آپ کو یہ چیزیں ادا کرنی پڑے گی، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر بہرحال اس طرح کے سودے کرنا جائز نہیں ہوگا۔ صاف ستھرا کام کریں جس انداز سے بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ رزق بھی حلال ہوگا اور جائز طریقے سے آپ کو نفع بھی مل جائے گا۔ جی مزید سوال؟ میں محمد عاصم جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا مدرسے کی اشیاء مسجد کے لیے اور مسجد کی اشیاء مدرسے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اب یہ جو اشیاء مسجد کے حوالے سے پوچھی جا رہی ہیں جو مدرسے میں استعمال ہوں گی یا مدرسے کی چیز مسجد میں استعمال ہوں گی، اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقف نے وقف کس چیز کے لیے کیا ہے۔ مثال کے طور پر
اگر مسجد کے اندر بعض لوگ کرسیاں دے دیتے ہیں تاکہ معذور افراد جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، یا مسجد کے اندر صفیں ڈونیٹ کی جاتی ہیں، وقف کی جاتی ہیں کہ اس مسجد کے اندر صفیں بچھائی جائیں گی، اس پر نماز پڑھی جائے گی، تو اب یہ کرسیاں یا یہ صفیں، اسی طریقے سے مسجد کے لیے مائک خریدے جاتے ہیں، مسجد کے لیے اسپیکر ہوتے ہیں، تو اگر مسجد ہی کے لیے خریدے گئے، مسجد کی رقم سے خریدے گئے، یا جس نے خریدے تھے مسجد کے لیے وقف کر دیے، ٹھیک، تو اب یہ اسپیکر، یہ مائک، یہ کرسی، یہ صفیں، یہ اب مدرسے میں لے جا کر استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو چیزیں مدرسے کے لیے وقف کی گئی ہیں، جیسے مدرسے کے ذاتی رقم سے کچھ کرسیاں خریدی گئیں، تو اب ان کو مسجد کے اندر نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک، مدرسے کے لیے طلباء کرام کے لیے کچھ چیزیں ڈیسک وغیرہ لی گئی، تو اب اس کو مسجد میں نہیں رکھ سکتے۔ بعض اوقات مسجد سے اٹیچ ہی مدرسہ ہوتا ہے، تو مدرسے کی ڈیسک طلباء لے کے جا رہے ہیں، کتاب رکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد واپسی مدرسے میں لے آتے ہیں۔ تو یہ مدرسے کی چیز مسجد میں تو جا کر استعمال ہو رہی ہے، لیکن مدرسے ہی کے کاموں میں وہ استعمال ہو رہی ہے اور واپسی مدرسے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک فرق رکھنا ہوگا، جو چیز مسجد کے لیے وقف ہے اسے مدرسے کے اندر یوز نہیں کریں گے، جو مدرسے کے لیے وقف ہے اسے مسجد کے استعمال میں نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اشیاء یعنی جبکہ دونوں ہے ہی جدا جدا، اور عموماً ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، مسجد اور مدرسہ یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ الگ الگ، ہم بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورتاً مسجد میں ہی کچھ طلباء ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، اسی طرح درجہ ہے یا حفظ و ناظرہ کے بعض جگہوں پر، اور پنجاب میں بکثرت ایسا ہے کہ مسجدوں میں بچے پڑھنے آتے ہیں، تو وہاں کی وہ اشیاء، وہ نام تو ایک مدرسہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد مدرسہ لگ رہا ہے، ظہر کے بعد مدرسہ لگ رہا ہے، لیکن ان میں بھی کوئی فرق ہوگا؟ اچھا، بعض جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے مسجد اور مدرسہ دونوں کا کی انتظامیہ ایک ہوتی ہے، کام ایک، سب کام ہی ایک، سب کچھ ہے، جو ان کو جو فنڈ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح، وہ بھی ایک ہی شخص یا کچھ افراد یا اہل محلہ وہ مسجد کو بھی دے رہے ہیں، مدرسے کو بھی دے رہے ہیں، اور فرق نہیں ہے فرق نہیں ہے کہ یہ رقم مسجد کے لیے تو یہ رقم مدرسے کے لیے، یہ چیزیں مسجد کے لیے تو یہ مدرسے کے لیے، فرق نہیں ہے۔ پر مسجد میں ضرورت ہے تو مسجد میں استعمال ہو جائے، مدرسے میں ضرورت ہے مدرسے میں استعمال ہو جائے۔ اگر ایسا کامن استعمال کے لیے اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو پھر وہ مسجد مدرسے میں یوز ہو سکتی ہے، ایسے جو فنڈ آ رہا ہے دونوں کے اوپر وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ مدرسے میں طلباء کرام کے لیے ڈیسک کی ضرورت ہے، ان کے لیے دری کی ضرورت ہے، ان کے لیے قرآن پاک یا کتابوں کی ضرورت ہے، اس میں بھی صرف ہو سکتی ہے وہ رقم، اور یوں ہی مسجد کی ضروریات کے اندر بھی وہ رقم صرف ہو سکتی ہے، وہ رقم کہ جو دونوں ہی مقاصد کے لیے مجموعی طور پر دی جا رہی ہو۔ بہرحال جی، اگر کسی کو ساتھ کوئی جزوی یعنی الگ سے کوئی مسئلہ ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ دارالفتاح اہل سنت سے وہ اس کی رہنمائی وہ لیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں بالخصوص ہم بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں، کراچی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو یہاں بہت کم مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پہ مسجد اور اسی میں ہی مدرسہ یہ کم ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے الگ سے بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے بلز، اس کے سارے معاملات الگ الگ حساب کتاب میں وہ اس کا بنایا جاتا ہے اور اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو پھر اس کے حکم جو ابتدا میں اور شروع میں اس سے پہلے سوال کے جواب میں دیے گئے، تو جو بھی انتظامیہ کے اراکین ہیں اس حوالے سے اگر کسی کو درپیش مسائل ہوں تو براہ راست بھی دارالفتاح اہل سنت جانا چاہیے اور اس کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مزید سوال؟ حضور سیدنا غوث اعظم اور حضور سیدنا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو یا اور کسی سید صاحب کو نواسہ رسول کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ جی، سادات کرام ان کے حوالے سے سادات کرام عمومی اعتبار سے ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نسب اوپر پشت در پشت پہنچتے پہنچتے امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچ جاتا ہے جی، اور ان حضرات کی جو اولاد ہے ان کے لیے بالخصوص ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر جو اصطلاحی لفظ ہے وہ سید یا سادات کرام یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو امام حسنین کریمین یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نواسے کی جو اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی نواسے ہی کہلاتے ہیں، اگرچہ پر نواسے اور اس طرح کے۔ تو اب یہ کئی پشتوں کے بعد
اگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان سے ان کا تعلق، اسی طرح داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی جن کا بھی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن کا نسب قائم ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہی کہلائیں گے۔ اس اعتبار سے کہ یہ نواسوں کی اولاد بھی نواسے، جیسے بیٹے کا بیٹا وہ پوتا ہوتا ہے، لیکن وہ پوتا بھی ایک طرح کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسے ہی جو نواسے ہیں، نواسوں کی جو اولاد ہیں، ان کو بھی نواسہ رسول کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی کہ آپ کے نانا، آپ کے جد امجد، آپ یعنی یوں ان سادات کو بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان حضرات کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نانا جان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین ان کے نانا ہیں اور ان کی اولاد کے بھی نانا جان ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ٹھیک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے نانا جان۔ ٹھیک۔ ہاں، البتہ جب خاص جو ایک بیان کیا جاتا ہے نواسہ رسول کے حوالے سے، اگر بات کریں کہ جہاں پہ تذکرہ بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا ہو رہا ہے، تو وہاں فرق رکھنے چاہیے۔ وہاں پہ پھر وہ اول درجے کے نواسہ رسول، جب بھی مطلقاً کہا جائے گا کہ نواسہ رسول، جتنا لفظ ہی اگر کوئی مبلغ بیان کرے یا قرآن و حدیث کے درس کے دوران جیسے ہی یہ لفظ آئے گا نواسہ رسول، تو فوراً سننے والے کے ذہن میں امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا تصور آتا ہے، اس لیے کہ یہ مقدس ہستیاں ڈائریکٹ بلا واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جی، مزید سوال۔ چکوال سے بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدقے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ گھر میں بندہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر منت مانی تھی تو پھر تو اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور جب صدقہ بطور منت واجب ہو جائے تو پھر اس کو اپنے ماتحت یعنی اپنے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے، ان کو نہیں دے سکتے، اپنے والد کو بھی نہیں دیں گے، اپنی والدہ کو بھی نہیں دیں گے۔ البتہ بہن بھائی اگر غریب، نادار، مستحق زکوٰۃ کے درجے میں آتے تو ان کو صدقہ واجبہ ادا کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ نفلی صدقات، جیسے کہ عمومی طور پر کچھ رقم جمع کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم رائے خدا میں دیں گے، یا ذہن بنتا ہے کہ کچھ گوشت ہم نے خریدا ہے تو اس کو ہم صدقہ کریں، تو نفلی صدقہ بہتر ہے کہ جب صدقے کا لفظ عام طور پہ جب بولا جاتا ہے تو پھر لوگوں کا اپنا ذہن بھی ہوتا ہے کہ یہ ہم باہر جو غریب رشتہ دار ہیں یا اہل محلہ میں کوئی غریب ہے اس کو دیں گے، تو یہ گھر میں عمومی طور پہ نفلی صدقے وغیرہ کا گوشت استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی کر لے تو اس نے کوئی ناجائز نہیں کھایا، اس نے اپنے بچوں کو کوئی ناجائز نہیں کھلایا، لیکن ایک عمومی طور پہ جب صدقہ اپنے بچوں کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے جب بندہ ایک نیت کر کے صدقے کا گوشت خرید کے لایا ہے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ باہر تقسیم کیا جائے، فقراء میں دیا جائے گا، نہ بدلے، تو اپنی نیت کو نہ بدلے اور فقراء ہی کو دے دے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا اگر گھر میں استعمال بھی کرے، کسی گھر والوں کو بھی پتہ چلے، تو ویسے تو گھر والوں کو کھلانا ہی صدقہ ہے، صدقے کے ثواب تو ہیں، لیکن اگر یوں کوئی کہے کہ میں نے آج یہ صدقہ نکال کے گوشت لیا تھا، یہ صدقہ نکالنا تھا اور یہی آپ کو کھلا دیا یا گھر پہ کھلا دیا، تو گھر والے بھی شاید اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، بلکہ بعض کمزور اعتقاد والے وہ چوری وہمی وہ نہ لے لیں کہ اچھا جبھی وہ صدقے کا گوشت کھایا تھا تبھی بیماری، جب سے سر میں درد ہو رہا ہے، جب سے بخار ہے، جب سے یہ پریشانی آئی ہے، تو اس لیے عوام کے ذہن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اپنی فیملی ممبرز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، تو نفلی صدقے کا گوشت بھی باہر فقراء کو دینا بہتر ہے۔ گھر میں اگر استعمال کر لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جی، مزید سوال۔ سوال یہ تھا کہ صبح کی فجر کی سنتیں ہوتی ہیں، یہ اگر آپ گئے مسجد میں اور جماعت ہو رہی ہے، اس میں یہ سنتیں پہلے پڑھنی لازمی ہے یا فرض کے بعد بندہ پڑھ سکتا ہے دوبارہ؟ اگر جماعت قائم ہونے کے بعد
جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے اسے لگتا ہے کہ امام صاحب فجر کی نماز میں اتنی طویل قرات کریں گے کہ میں سنت فجر پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، تو اسے پہلے سنت فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہونا ہے۔ لیکن اگر لگتا ہے کہ اب میں دوسری رکعت کے اندر آیا ہوں، یا امام صاحب پہلی رکعت ہی پڑھا رہے ہیں لیکن وہ مختصر ہی صورت پڑھ رہے ہیں، اور اس دوران اگر میں نے سنتیں شروع کر دیں تو سنتوں سے فارغ ہونے سے پہلے ہی جماعت ختم ہو جائے گی، تو اب مقتدی کو چاہیے کہ ڈائریکٹ جماعت کے اندر ہی شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر سنتیں پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہو تو سنتیں ایسی جگہ پڑھیں، جیسے اگر جماعت اندر ہال میں ہو رہی ہے تو برآمدے میں پڑھ لیں، برآمدے میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو صحن کے اندر آ کے پڑھ لیں، یا کسی پلر یعنی کوئی سترہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ صحیح، اور صفوں کے بیچ میں تو بالکل نہیں کھڑے ہوں کہ جب ارد گرد بعض اوقات لوگ اس چیز کا خیال بہت کم کرتے ہیں، عصر کی نماز، عشاء کی نماز یا فجر ہی کر لیں، جماعت بالکل کھڑی ہونے والی اور وہ آ کے وہیں سنت، تاکہ مجھے پہلی صف بھی ملی اور اتنے میں جماعت کھڑی ہوگی، سب نے صفیں بنا لی، یہ بیچ میں اپنی سنت پڑھ رہے ہیں۔ جی تو یہ تو ایک انقطاع صف کو توڑنے والا معاملہ نہیں ہو جائے گا؟ اب اس صورت میں یہ کافی لوگوں کو ایک دم تشویش میں مبتلا کر سکتا ہے، یا تو اس کی وجہ سے جماعت تاخیر سے کھڑی ہو رہی ہے، تو جو پہلے آئے اور جماعت قائم ہو وقت پر ہو جائے تو ان کو کچھ کام ہوتے ہیں بعض لوگوں کو، تو ایک تشویش ہوگی کہ اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور اگر جلدی جماعت قائم کر لیتے ہیں وہ انقطاع صف کی ہی صورت بنے گی۔ تو ایسے میں سنتیں پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں کہ اس وقت میں اگر سنت شروع کروں گا تو جماعت میرے اختتام سے پہلے جماعت تو قائم نہیں ہو جائے گی، تو اس کا خیال رکھیں۔ پھر خاص کر شفیق صاحب جمعۃ المبارک میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب خطیب صاحب سنتیں پڑھ چکے ہیں، عوام پڑھ رہی ہے، اچھا اب جو اذان ہے جمعۃ المبارک میں جو دوسری اذان ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے اور خطیب کے سامنے کی جانب دائیں بائیں یا بالکل سامنے مسجد سے باہر والے حصے میں اذان کہنے کا حکم ہے۔ مؤذن صاحب اذان کے انتظار میں کہ خطیب صاحب بیٹھیں، میں اذان دوں، اور خطیب صاحب کیوں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے، کیونکہ ان کے بالکل سامنے 2-3 صفیں آ گئی، وہ ایک بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے۔ اب ایسے موقع پہ خطیب کو جبکہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے رخ کر کے خطیب صاحب کو ممبر پہ نہیں بیٹھنا۔ وہ کیسے بیٹھیں گے؟ ابھی بالکل یہ سامنے، اور بعض اوقات ایسے جن کی ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ ان کی نماز کچھ بڑی یعنی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، تو بالکل ان کو تو یہی کہنا چاہیے کہ آپ تھوڑا سے پھر آگے پیچھے ہو کے نماز پڑھیں۔ ان کو چاہیے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ 5 منٹ میں سنتیں عام طور پہ نارمل انداز میں پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا انداز ہے 8 منٹ میں پڑھنے کا تو اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا سائٹ میں ہو کر یعنی جگہ بدل لے پہلے ہی، بالکل، اور اپنی سنتیں اپنے انداز سے جو پڑھ رہا ہے، تو پھر بعض اوقات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی نماز میں جلدی کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ فجر اگر کسی نے نہیں پڑھی ہوتی تو وہ اسی وقت فجر بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سنتیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اب اس کو پڑھنا ہے 6 رکعتیں۔ اب ایسے موقع پر پھر بندے کو چاہیے کہ اگر فجر پڑھنی ہے تو پھر 4 رکعت سنتیں شروع کرنے کی صورت میں کہیں امام کے سامنے تو آپ نہیں پڑھ رہے، اگر ایسا موقع ہے تو پھر سنتوں کو بعد میں پڑھ لیں کہ آپ کی وجہ سے امام کو تکلیف ہے، تاخیر ہے، اور پھر وہ اگر سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، وہ نہ بیٹھے تو مؤذن انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر بعد آپ نے جیسے 2-3 صفحے نا، بعد تو بالکل وہ ممبر ہے اور اس کے سامنے، یعنی وہ خطیب بھی مصلی سے اٹھ کے ممبر تک جائے بھی کیسے، اس کے بیچ میں کوئی پڑھ رہا ہے یا ادھر پڑھ رہا ہے، بڑی تو آزمائش ہے۔ ان چیزوں میں بعض اوقات آزمائش ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو صورتحال ہے نا، اچھا اس کو یا تو کوئی جیسے اہل علم ہے تو وہ ان چیزوں کی رعایت بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، اور یہ ان کو ہی پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے میں اٹھ نہیں رہا، اور پیچھے بعض کا مجمع 3-4 ہزار نمازیوں کا ہے، تو وہ کہیں یار ہم نے سنت پڑھ لی، خطیب صاحب پتہ نہیں کون سی قضا عمری پڑھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ ممبر پہ ہی نہیں آئے، یعنی کیا کر رہے ہیں وہ ان کو ایک الگ تشویش ہوگی۔ تو کبھی جیسے جمعۃ المبارک الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے، سعادت ملتی ہے۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سامنے جب مؤذن صاحب جو ہے اذان دینے کے لیے منتظر ہیں کہ میں ممبر پہ آ کے بیٹھوں تو وہ اذان دیں، اب میں ممبر پہ آ کے بیٹھا نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی وہ 1 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔
اچھا، اب وہ جب رکوع کیا، سجدہ کیا، میں نے یہ حسن گمان کیا کہ یہ ان کی چوتھی رکعت ہے، لہذا اب یہ بیٹھ گئے ہیں، یعنی اب میرا ان کے نمازی کے سامنے رک کر کے بیٹھنا نہیں پایا گیا۔ جب میں ممبر پہ بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد وہ اپنی چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پھر مجھے ممبر سے اترنا پڑا، تھوڑا سرکنا پڑا یا دوسری کر، اگر اتنی گنجائش ہی نہیں۔ اب یہ کہ گنجائش نہیں، بالکل سامنے ہی تھے، تو مجھے اتر کے دوبارہ مصلی پہ آنا پڑا۔ ادھر مؤذن صاحب اذان دینا شروع ہو چکے تھے، تو اب یہ چیز بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں مسائل کا بھی الحمدللہ میں نے پھر یہ چیز بہت عرصے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ اب جو بعض اوقات نا وقت پہ جو مسائل نہیں سنتے وہ تھوڑے سے مسٹیک کر جاتے ہیں، تو الحمدللہ عوام میں کبھی ایسی کوئی تشویش نہیں دیکھی گئی کہ امام صاحب ممبر پہ بیٹھے پھر کیوں اتر گئے، کیونکہ وہ بھی سب میرے جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ سامنے ایک نمازی کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے رک کر کے بیٹھنا جائز نہیں، اس لیے میں اتر گیا، تو نمازیوں کو بھی ایک مسئلہ بھی پتہ چل چکا اور عملاً کر کے بھی دکھایا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ خطیب کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ ممبر کے اس سے متعلق یہ مسئلہ، بلکہ اس مسئلے کا خیال ہمیں ہر وقت کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ بھی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اب آپ پیچھے آئے، پیچھے نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کھڑے ہو گئے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ کتنا ایک حیرت والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی کچھ رکھتے رہی ہیں، آگے سے پورا ایک ریلا اس کو دیکھ رہا ہے، پورا ہی اس کو ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب ختم کرے گا اور ہم گزریں۔ تو ایسے مواقع پر آپ کو بھی چہرہ اس طرف نہیں کرنا ہے کہ آپ نمازی کے بالکل سامنے آپ کا چہرہ آئے۔ یوں ہی جو درس و بیان کرنے والے ہیں ان کو بھی اس چیز کی رعایت کرنی۔ سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، یوں ہی ائمہ کرام جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو بھی پورا اپنا رخ اس طرف نہیں کرنا کہ پیچھے لوگ اگر کوئی نماز ان کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا اہم اور ضروری ہے۔ جی، ہمارے بھتیجے ہیں نا، اس کا نام ہم نے رکھا ہے محمد حارث، تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ سخت ہے، یہ نام نہیں رکھنا۔ آپ ہمیں بتائیں، رہنمائی کریں کہ یہ نام ٹھیک ہے یا پھر چینج کرنا نام؟ محمد حارث نام رکھنا بلا شبہ جائز ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں میں سے یہ حارث لفظ پایا جاتا ہے، تو اس کو بھاری سمجھنا یہ غلط فہمی ہے۔ وہمی خیالات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، تو اس سب بالکل توجہ نہیں دیں۔ محمد حارث یعنی جس میں آخر میں سا آتا ہے، تو اس نام کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نام بھاری ہوتا ہے۔ نام کا کوئی وزن نہیں ہے کہ یہ بھاری ہوگا، یہ ہلکا ہوگا۔ ہمیں جو دینی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ نام شریعت مطہرہ کے مطابق اس کے یا تو کوئی نسبت والا ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام جن کے ناموں پر نام رکھنے کا ہمیں کہا گیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، ان نیک ہستیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیے، اولیاء کرام کے ناموں پر۔ اسی طرح اگر آپ کوئی اور بھی رکھنا چاہیں تو کم از کم ایسا نام ضرور ہو کہ جس کے معنی غلط نہیں نکلتے، تو یا بالکل محمل قسم کا نام رکھ دیا جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، وہ چاہے قرآن کے بھی بعض الفاظ ہیں اور لوگ سمجھے بغیر اس کو نام رکھ دیں گے۔ آپ نے بہت علیہ، فابیہ، انتا، انتی، یہ نام انتا، انعمتا، انعمتا، انعمتا رکھ لیا، یہ نام جی ہم نے رکھ لیا۔ کہاں سے یہ کس طریقے سے آپ نے یہ نام، بعض وہ نام نہیں ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ ہیں لیکن وہ بطور اسم علم نام نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کئی بیویوں کا ذکر ہے، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ ان کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، اسی طرح انبیاء کے نام بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو یوں آپ ان کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ لفظ جو آپ منتخب کرتے ہیں اس کا آپ کسی عالم صاحب سے رہنمائی ضرور لے لیں کہ اس لفظ کا کیا معنی بنا۔ اب یہ منہا، علیہا، فابیہا، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ نام نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے، تو اس کے کوئی ایسے معنی نہیں بنتے کہ جو کسی نام کا مطلب بن جائے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ بھی کسی ضرور عالم کو آپ چیک کروائیں، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بھاری ہو گیا یا یوں ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا نام ہونا چاہیے، اگر اچھے معنی نہیں ہیں اس نام کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ جو بھی مسلمان ہوتا، ایمان لے کر آتے، اگر کوئی ان کا نام اگر اچھا ہوتا تو آپ اسی نام پہ اسے برقرار رکھتے، اور اگر نام اچھا نہ ہوتا تو بدل دیا کرتے تھے، ان کے نام آپ تبدیل کر لیتے تھے۔
تو آپ یہ نہ کہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ نام اب ہوں، اگر نام درست نہیں ہے تبدیل کر لیں، لیکن نام 100% جمیل صاحب درست ہوتا ہے لیکن بچہ بیمار ہے، اب اس ساری بیماری کو لے کر کدھر جانا ہے؟ نام بھاری ہے، حالانکہ نام بڑا بڑا نسبت والا۔ اب مریم نام ہے، جی ہاں، یہ بھاری نام ہے، جی ہاں، بچی بیمار ہے جب سے نام رکھا ہے، یا عائشہ نام ہے، نام بھاری ہے۔ نام تو بڑے پیارے نام ہیں، عائشہ کا مطلب زندگی عیش و عشرت والی، اچھی زندگی گزارنے والی، مریم کا معنی عبادت گزار، یہ نام بہت پیارے ہیں۔ لیکن بچی اگر بیمار ہے تو بیماری نام کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بیماری کے اسباب ایسے بہت سارے ہو سکتے ہیں، موسم کے اثرات ہوتے ہیں، بچی کو جو غذا مل رہی ہے اس غذا کے اندر کوئی ایسے اجزاء ہیں جس کی وجہ سے بیمار ہو رہی ہے۔ بعض اوقات بیماری یا کمزوری کے اسباب اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، بالکل، نام کو لے کر لوگ ایک دم پکڑ لیتے ہیں، اور بعض عاملین بھی پگے سوچے سمجھے بھئی نام بھاری ہے، نام تبدیل کر لو، نام تبدیل کر، نام اتنے پیارے پیارے نام ان کو تبدیل کر لو، تبدیل کر، یہ نام بھاری ہے اس لیے بچہ بیمار ہے، کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے تو بچہ کی بیماری صحیح ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، اور یہ توہمات ہمیں بالکل پالنے بھی نہیں چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔